اچھا پرویز شاہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو این ایف سی کا معاملہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کو لچک دکھا سکتی ہے؟ یعنی کہ جو صوبوں کو کے فنڈز میں جو اضافہ ہوا ہے، یہ ایک بڑی پرانی خواہش ہے کہ وہ فنڈز جو ہیں وہ واپس وفاق کے پاس آ جائیں، تو اس پہ کو پیپلز پارٹی لچک دکھا سکتی ہے؟ دیکھیے مشکل لگتا ہے مجھے، اگر آپ مجھ سے ایسے پوچھیں آف دا کف، حالانکہ مجھے نہیں پتا، نہیں پتا ہوگا کہ اس میں ہے یا نہیں ہے تو پھر مشکل ہوگا، پھر اس پر تو کل کو پیپلز پارٹی کریڈٹ لے گی کہ دیکھیں ہم نے یہ ایجوکیشن کو بھی واپس کرا دیا صوبوں کو، ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو بھی واپس کرا دیا ہے، ہم نے این ایف سی کے تحت اپنے فنڈز بھی بچا لیے ہیں، تو آپ تو کریڈٹ لیں گے؟ دیکھیے نا، 18th امینڈمنٹ اور این ایف سی، یہ دو تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کی سرخ لکیریں ہیں، اور اگر وہ اس کو اپنی جو ہے سیو کر لیتے ہیں اور اپنی ریڈ لائنز کو کراس نہیں ہونے دیتے تو انہیں کریڈٹ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ کریڈٹ لینا چاہیے. اور یہ تو ایک ظاہر ہے، ابھی ہم بات چیت ہی کر رہے ہیں، اگر ایسا سوچا جائے کہ ہو جاتا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، صوبوں کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ کے صوبے جو ہیں وہاں جو قوتیں موجود ہیں، وہاں جو لوگ ہیں ان کو بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے. یہ صرف میرا یا ہم تینوں کا تو استحقاق نہیں ہے کہ ہم پورے صوبوں کے بہاف پر بغیر کسی اتفاق رائے پیدا کیے یا ان سے کوئی کنسلٹیشن کیے یا کوئی میننگ فل وہ بات چیت کیے. آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کتنے عرصے میں پاس ہوئی تھی؟ آپ اس میں بہت غلطیاں نکال سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ واز پاسڈ ان ہیسٹ. وہ بات چیت کے بعد پاس ہوئی تھی، اور اس کا پھر اس میں یہ بھی ہمارے اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی بڑا کردار تھا. جی، تو اب آج دیکھیے نا، اگر آج آپ نے اس کو واپس انڈو کرنا ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک سارا پروسیس ہی جو تھا وہ فلاڈ تھا، ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ تھا، اس کو آپ فیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو اس کے جس سے مستفید ہو رہے ہیں، جن کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، جو صوبوں میں جو ہے جو ہمارے وفاق کو ایک یونٹی مل رہی ہے، آپ ان لوگوں سے تو پوچھیں، وہ سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم لوگ ابھی راتوں رات کہہ دیں کہ بس یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. اچھا، کچھ ایشوز کا کوئی تعلق نہیں ہے 18ویں ترمیم سے. مثلا اگر ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کو کانسٹیٹیوشنل کور ملتا ہے تو اس پہ تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں. کہ مجھے نہیں لگتا اس بہت سی چیزوں پر اعتراض. اگر کوئی چیز ایسی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ڈیفینس ریکوائرمنٹ ہے، یہ میں مانتی ہوں کہ دیکھیے آج کل جو ہماری جنگ ہے وہ نہیں ہے جو جنگیں پہلے لڑی گئیں. اس دفعہ کی جنگ بڑی مختلف تھی. ہو سکتا ہے میں کوئی اسٹریٹیجک ماہر تو ہوں نہیں، وہ تو جنگ جو لڑتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جنگی حالات کیا ہیں میدان جنگ میں، لیکن بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں تو وہ تو حالات کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں، اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن کچھ ایسے اگر آپ آئین کا بیسک ڈھانچہ کسی طور سے تبدیل کرنا چاہیں اور جلدی میں کرنا چاہیں، اور پھر ایسی چیزیں ہوں جس میں جو بڑی کنٹروورشل ہو سکتی ہیں، جس پہ صوبوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو اس پہ ان حالات میں جو آج کل ہمارے ہیں، اور 2 صوبے ویسے ہی ہمارے خاصی مشکل میں ہے، تیسرا بھی اس طرف آہستہ آہستہ جھک رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بات چیت کے بغیر جو ہے پیپلز پارٹی کا اعتراض حق بنتا ہے. اچھا عقیل ملک صاحب، بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایفیکٹیولی اگر اس کو دیکھا جائے تو 3 سے 4 سال ہونی چاہیے. 4 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی کوئی آپ جو آرٹیکل 140 ہے اس میں 140A لا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے اتحادی ہیں ایم کیو ایم والے، یہ تو آلریڈی جی بالکل 140B ہمارے اتحادی ہیں ایم کیو ایم والے. آج ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے، اور بالکل انہوں نے یہ سامنے چیز رکھی اور کہا ہے کہ بلدیاتی نظام، کیونکہ آپ نے جو ہے اس وقت ہماری آپ سے یہ بات تھی اور آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بھی کریں گے، تو ہم نے ان کو بالکل کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کوشش کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں نا، ووٹس پہ ہوتا ہے کہ کتنی ووٹس آپ ایک شک کے اوپر آپ ووٹ کرتے ہیں آئینی ترمیم کے، تو اس شک پہ اگر وہ ڈل بھی جائے اور اگر ہمارا دوسرا اتحادی اس پہ راضی نہ ہو تو پھر ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھائی زہران ممدانی نیو یارک کا میئر الیکٹ ہو گیا ہے، سارے لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، تو پاکستان میں اسلام آباد کا میئر ہی نہیں ہے، لاہور کا کوئی میئر ہی نہیں ہے، ملتان کا میئر ہی نہیں ہے، کراچی کا ہے. اسلام آباد کا بھی جو پہلا میئر آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آیا تھا. 2015 میں جب الیکشن ہوئے تھے تب بلدیاتی نظام کو ہم نے اس وقت بھی الحمدللہ جو قانون سازی کی تھی بحال کیا تھا. اس کے بعد دیکھیں پھر نہیں ہوئے، اور ابھی بھی وہ تعطل کا شکار ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہونے چاہیے. دس از ناٹ مائی جاب ایز این ایم این اے یا ان کا یا
ایم پی اے کا یہ دیکھیں نا اصل جو ڈیولوشن آف پاور ہے اور یہیں پہ بات آتی ہے، اصل جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ نچلے سطح تک جانی چاہیے کہ یہاں پہ آپ کے جو بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے، جو گورننس کا نظام، آپ گورننس بہتر کرنا چاہتے ہیں اس نظام سے، تو وہ تبھی ہوگی جب آپ امپاور کریں گے اور حقیقی اور صحیح معنوں میں امپاور کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسریاں ہوتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسریاں ہوتی تو پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیاد پہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں وہ پہلے بھی ایک فیصلہ موجود ہے اور اس پہ میرے خیال سے آئین پاکستان میں جو ایسوسیشن کا لکھا ہوا ہے کہ آپ فریڈم آف ایسوسیشن ہے، آپ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی بھی ایسی سوسائٹی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑ سکتے، اس پہ فریڈم ہے، سبجیکٹ ٹو لا آف کورس۔ یہ تو نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اب میں نے کیونکہ وہ ایکٹ تو نہیں پڑھا، وہ قانون میں نے مطالعہ نہیں کیا، اب ظاہری بات ہے اس کو دیکھ کے ہی بتایا جا سکتا ہے کیوں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں اس کو غیر جماعتی۔ کیوں جی، کیوں کر رہے ہیں جی، آپ بتائیں۔ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ووٹ بینک نہیں ہے، بندے جو جیتیں گے پھر ان کے ساتھ وہی حال ہوگا جو جیتنے والوں کے ساتھ ادھر نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تو میں۔ تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پہ کروانے کی حامی ہے؟ جی، ہم تو ہر الیکشن جماعتی بنیادوں پر کروانے کے حامی ہیں۔ دیکھو ایک کلیئر لوگوں کے پاس ڈائریکشن تو ہونا کہ وہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور کس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اوپر 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں ہیں یا 4 جماعتیں ہیں، وہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھی ہیں، اور جو آپ کی نرسری ہے جسے آپ نرسری کہتے ہیں اور پاور دینا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی ان کا نظریہ نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، اور کوئی بھی بندہ جیت جائے اور پھر کہیں بھی چلا جائے۔ جس بندے نے ووٹ دینا ہے آخر اس کو پتہ تو ہو وہ کس نظریے کو ووٹ دے رہا ہے اور کس کو الیکٹ کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم تو حامی ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں جماعتی بنیادوں پہ اور پھر پتہ بھی چل جائے گا۔ پلوچ شاہ، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی، آپ کا کیا موقف ہے، جماعتی یا غیر جماعتی؟ غیر جماعتی سے آپ کو کچھ یاد نہیں آتا؟ غیر جماعتی سے مجھے یاد آتا ہے کہ 1985 میں جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ذات، برادری، رنگ، نسل اور پیسہ آیا تھا۔ دیکھیے، غیر جماعتی ایک ایسا لفظ اس ملک کی سیاست میں، ہماری اپنی ایک ڈکشنری ہوتی نا، ہم اپنی ہر تہذیب کی، ہر ملک کی، ہر ایک شعبے کی ہماری جو ڈکشنری ہے سیاست کی، اس میں غیر جماعتی ایک ایسا لفظ ہے جس سے کوئی بھی اپنے آپ کو جمہوری کہنے والی جماعت یا کوئی حکومت اسے اتنی ہی دور بھاگے گی جتنی آپ کسی سانپ کو دیکھ کے دور بھاگ جائیں۔ تو وہ لفظ جو ہے آپ خود اڈاپٹ کریں، یہ کوئی مجھے تو میرے سمجھ سے تو بالا تر بات ہے۔ پہلی بات، غیر جماعتی کوئی، جیسے ہی آپ غیر جماعتی لفظ کا استعمال کریں، آپ کے نظروں میں ضیاء الحق سا جو ہے اس کی ایک شبیہ آ جاتی ہے، تو کیوں کوئی چاہے گا اس سے ایسوسیشن۔ لیکن اگر ان کی دانست میں ان کی جماعت ہے، ظاہر ہے اب یہ بھی اسی جماعت کے ٹکٹ پہ ہیں۔ نہیں، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جماعتی بنیاد پہ ہونا نہیں، لیکن وہاں بھی انہیں کی پارٹی ہے نا۔ دیکھیے، میں اب اس وقت بیٹھی ہوں، میں سندھ کو پیچھے چھوڑ دوں اور میں کہوں کہ نہیں یہاں میری اور سوچ ہے۔ سوچ ایک جماعت کی مجموعی ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ اچھی ہے جو انہوں نے ابھی بتائی ہے کہ ہونے چاہیے، اور یہ اس بات کو میں اپریسیٹ کرتی ہوں۔ لیکن شاید پھر اس وجہ سے ہے کہ مقبولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ووٹ اتنے زیادہ کاسٹ ہوں گے، ڈبے چھوٹے پڑ جائیں گے، گننے میں بڑی مشکل ہوگی۔ تو غیر جماعتی ہوں تو پھر آسانیاں ہوں گی، تو جو لاجسٹک ارینجمنٹس ہیں گننے کے، ڈبوں کے، وہ صحیح ہو جائیں گے، ورنہ شاید شیر کے نشان پہ اتنی ایک موریں لگیں کہ سیلاب۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چید نہیں تو کیا آپ نہیں کرائیں گی، آپ کی جماعت نہیں کرائے گی سندھ میں یا دیگر جگہوں پہ، یا حصہ نہیں لے گی ان جماعتی انتخابات میں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، بلوچستان ہم تو لیں گے، لیکن میں کہہ رہی ہوں شاید آپ لوگ اس لیے اس سے دور ہٹ رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا نا، شمار میں نہیں آئیں گے، ووٹ ہی بہت ہو میں نے جائیں گے۔ عرض یہ کیا کہ میں نے وہ قانون ابھی تک نہیں پڑھا، اگر میں اس کا مطالعہ کر لوں تو پھر مجھے ریزننگ مل جائے گی، یا اس کوئی ریزن نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھاٹ پروسیس ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں مجھے تو یہ ریزننگ سمجھ آئی پورے جو میں نے قانون میں کوئی کہیں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں غیر جماعتی ہوں گے، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ غیر جماعتی ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی ریزن آپ نے خود ڈھونڈنی۔ جب وہ قرارداد پیش ہوئی تو تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز تھے ان کا کیا موقف تھا؟ ڈیفینیٹلی مجھے تو نہیں آئیڈیا، لیکن ان کا موقف یہی ہوگا کیونکہ پوری جماعت کا ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ بھائی جماعتی الیکشن ہو۔ میں اب بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا سٹانس لیا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو تو ہم تو بالکل نہیں مانتے کسی غیر جماعتی الیکشن کو۔ اب بات تو بھی 85 کی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو کچھ پاکستان کی سیاست میں ہوا ہے یا آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے،
میرا نہیں خیال آپ کو پتہ ہے نا جو 85 کی جو اسمبلی تھی اس نے کیا کیا تھا, وہ 8ویں ترمیم منظور کی تھی اور سارے جو پارلیمنٹ کے اور پرائم منسٹر کے اختیارات ہیں وہ صدر کے پاس چلے گئے پریزیڈنٹ تھے, صاحب کے پاس چلے اور گئے پاکستان میں ایک عملی طور پہ صدارتی نظام نافذ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ 18ویں ترمیم آئی تو اس نے پھر وہ اختیارات صدر صاحب نے واپس پارلیمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو دیے. تو اس کے درمیان کتنے سالوں کا وقفہ تھا؟ ہاں یہ دہائیاں گزری. جی